یقیناً ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک یہ بھی عظمت ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آج تکمیل قرآن کی محفل بھی ہے، تکمیل قرآن کا موقع ہے۔ مولانا فیض الرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ 4 بچوں نے ناظرہ قرآن کریم بھی مکمل کیا ہے۔ تو یہ بھی عظمت قرآن کی کا ہی حصہ ہے، عظمت قرآن کا ہی جزو ہے۔ پھر قرآن کریم کے اگر ہم آغاز کو دیکھیں تو آغاز میں 2 فضیلتیں قرآن کی ظاہر ہوتی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ان کا ایک مطلب یہ بھی ہے، الف لام میم کا ایک اشارہ یہ بھی ہے، ویسے تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ان کو قرآن کریم کے آغاز میں سورہ بقرہ کے شروع میں رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے جن حروف سے تم کلام کرتے ہو، تم اشعار بناتے ہو۔ اہل عرب اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو بھی چیلنج ہے، قیامت تک ہر ایک کو چیلنج ہے۔ انہی حروف سے یہ کلام بنا ہے جن سے تم اپنا کلام بناتے ہو، لیکن یہ قرآن ایسا کلام معجز ہے کہ اس کی مثل تم لا نہیں سکتے۔ یہ چیلنج ہے۔ الف لام میم یہ وہی حروف ہیں قرآن کریم کے، جو عربی زبان کے 29 حروف ہیں نا، تو الفاظ سے انہی سے ہی بنے ہیں نا قرآن کے۔ دیکھیں حروف کو ملائیں تو الفاظ بنتے ہیں، الفاظ کو ملائیں تو جملے بنتے ہیں، کلام بنتا ہے۔ تو اشارہ یہ کہ حروف بھی وہی ہیں، ان کو ملا کے الفاظ بنائے اللہ تعالیٰ نے، کلام بنایا۔ کسی میں طاقت اور ہمت نہیں کہ اس جیسا کلام لے آئے۔ تو یہ چیلنج ہے، آغاز میں ہی چیلنج ہے، اور اعجاز قرآن کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دو کہ اگر جن و انس اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لائیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس جیسی صورت ہی لے آؤ، جاؤ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر سچے ہو۔ تو آغاز قرآن میں ہی اعجاز قرآن ہے، آغاز قرآن میں ہی قرآن کا چیلنج ہے، مبارزت ہے کہ الف لام میم وہی حروف ہیں جن سے تم کلام کرتے ہو، لیکن یہ قرآن بے مثل کلام ہے، اس جیسا کلام تم نہیں لا سکتے۔ دوسری چیز، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اس نے جو مضامین بیان کیے ان کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن کلام مؤثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس حقیقت میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ بھی، یہ قرآن کا جو آغاز ہے نا، یہ بالکل عام جو آغاز ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر ہے۔
بڑے سے بڑا رائٹر اور مصنف ہونا، کلام لکھتا ہے تو شروع میں کہتا ہے جی مجھے اپنی کم علمی کا پتہ ہے، اگر کوئی اہل علم مجھے کوئی بات بتائے گا تو انشاءاللہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن قرآن نے آغاز میں ہی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن کریم کی فضیلت کے بڑے پہلو ہیں۔
خود ہی انہوں نے کہا کہ جو بیت اللہ میں سب سے پہلے آئے گا اس کا فیصلہ قبول کریں گے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، قبول کیا نا۔ اب ذرا توجہ سے سنیں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہی آپ نے اعلان نبوت کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، قرآن آپ پہ نازل ہونا شروع ہوا۔ ایسے ہی ہے نا، قرآن آپ پہ نازل ہونا شروع ہوا، آپ نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو وہی لوگ جو اپنی محفلوں میں آپ سے فیصلے کرواتے تھے، کیا کہنا شروع ہو گئے؟ مجنون ہے نا، معاذ اللہ، شاعر، ساحر، کاہن، مجنون۔ تو پھر اللہ یہ قرآن کی فضیلت دیکھیں نا، اللہ نے قرآن کو ہی گواہ بنا دیا کہ یہ مجنون کہتے ہیں، یہ قرآن گواہ ہے کہ اے نبی آپ عقل کی منتہا پہ فائز ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ایک حرف، اس کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ قلم کی قسم اور اس کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں، ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس قلم کی قسم جو قرآن لکھتا ہے، جو قرآن لکھتی تھی، اس قلم کی قسم، اور جو فرشتے لکھتے ہیں مراد قرآن جو بیت العزت میں لکھا گیا، اس کی قسم۔ قرآن اور وہ قلم جس سے قرآن لکھا گیا اس کی قسم۔ کس بات پہ قسم اٹھائی؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور اس قرآن پہ تو غور کر لیں جو آپ پہ نازل ہوا، اے نبی، جس کے نازل ہونے کی وجہ سے انہوں نے آپ کو مجنون کہا۔ کیا یہ کلام ایسا مجنون تو درکنار، دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند ایک تو کیا جن و انس مل کر بھی پیش کر سکتے ہیں؟ تو یہ قرآن تو پڑھ لیں، یہ گواہیاں دے رہا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقل کی منتہا پہ ہیں۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ بعض اہل علم نے دیکھیں، قسم اٹھائی گئی ہے قرآن کی اٹھائی گئی ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں مقسم بھی۔ جس کی قسم اٹھائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقسم بھی۔ قرآن کی قسم اٹھائی گئی، جس کی قسم اٹھائی جائے نا کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، تو وہ جس کی قسم اٹھائی جائے وہ گواہ ہوتا ہے۔ مقسم بھی گواہ ہوتا ہے۔ قرآن گواہ ہے کس بات پہ؟ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں، آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ خلق عظیم پہ فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو جس کا خلق عظیم ہو وہ مجنون نہیں ہوتا۔ جو قرآن جیسا کلام پیش کر دے کہ جن و انس نہیں پیش کر سکتے، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ مجنون نہیں ہے۔ خالی رسول نہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ دوسری مثال، سورہ یاسین میں بھی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں نا۔ یاسین آگے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کا نام ہے، آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا اقبال کا، لفظ عشق اقبال نے اپنے خاص معنی میں استعمال کیا ہے۔ بعض ہمارے اہل علم اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں نا تو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ لفظ عشق ویسے اس کا استعمال اچھا نہیں، لیکن اقبال نے اس سے مراد وہ پاکیزہ محبت لی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اور جس کے لیے بندہ تن من دھن ہر چیز قربان کر دے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یاسین سے مراد یہاں اقبال نے اللہ کے نبی کی ذات لی ہے، کیونکہ بعض تفسیر والوں نے لکھا ہے نا کہ یاسین سے مراد اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ آگے کیا ہے؟ والقرآن الحکیم۔ دیکھیں قرآن کی پھر قسم کھائی اللہ نے، قرآن کو گواہ بنا دیا ہے۔ بہت سے اہل علم کی یہ رائے ہے کہ جس چیز کی اللہ قسم کھائیں وہ گواہ ہوتی ہے اس چیز کے لیے جس پہ کھائی جائے۔
کس چیز کی قسم کھائی گئی؟ کس؟ انکا لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن کی عظمت کا پہلو ہے کہ نبی کی رسالت پہ گواہی کس کی دلائی؟ قرآن کی۔ نبی خلق عظیم پہ فائز ہے، ہمارے پیارے نبی، وہ نبی جس کے بارے میں کہنے والوں نے کہا شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، خلق میں افضل، نطق میں فیصل، جامع مجمل، خطبہ احمد صلی اللہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ طینت جس کی سب سے مطہر، بعثت جس کی سب سے مؤخر، خلقت جس کی سب سے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن گواہ ہے کہ محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، قرآن گواہ ہے کہ محمد کریم سب سے زیادہ عقل مند ہیں، قرآن گواہ ہے کہ محمد کریم کے لیے بے انتہا اجر ہے، قرآن گواہ ہے کہ محمد کریم خلق عظیم پر فائز ہیں۔ قرآن کا گواہ بننا عظمت قرآن کی دلیل ہے۔ تو یہ قرآن کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ باقی قرآن کی عظمت کے بڑے پہلو فرامین آپ کے موجود ہیں۔ قرآن وہ کلام ہے کہ اللہ سورہ حشر میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو اے پیغمبر تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ پھٹ جاتا۔ یہ عظمت قرآن کی دلیل ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جب ایمان والے مسلمان سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ عظمت قرآن ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ یہ قرآن ہی ہے جس کو مسلمان پڑھ کے سن کے ان پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ زمر ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے بدن بھی ان کے دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے باعزت ہیں، اور وہ جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، 2 گنا اجر اس کو ملے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ صبح صبح روزانہ جائے بطحان کے علاقے میں، عقیق کے علاقے میں، اور وہاں سے 2 اونٹنیاں جو ہے وہ موٹی تازی اونٹنیاں لے کر آئے، بغیر کسی چوری کے، بغیر قطع رحمی کے، جائز ذرائع سے؟ ہر ایک نے کہا ہاں اللہ کے نبی ہم میں سے ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا صبح کے وقت تم مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، 2 آیتیں پڑھو یا سیکھو یا سکھاؤ تو تمہارے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 4 آیتیں 4، جتنی آیتیں پڑھے گا اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ تو مسجد میں آ کے قرآن پڑھنا یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت آ کے پڑھے گا یہ فضیلت مل جائے گی، یہ عظمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن کے قاری کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، صاحب قرآن کو کہا جائے گا تو قرآن پڑھ، ترتیل سے پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا،
ادھر نسیان کی بیماری بھی نہیں نہ ہوگی، اللہ نسیان دور کر دیں گے۔ یہاں تو ہوتا ہے نا نسیان کا مسئلہ، بھول جاتے ہیں، تو وہاں یہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں صاحب قرآن آخری آیت پڑھے گا وہ اس کی منزل ہوگی۔ تو وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو یاد رکھتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنت کی بشارت نہیں دی بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام کی بشارت دی کہ جنت کی بلندیاں چڑھتا جائے گا، انٹر ہونے کے بعد ہیں قرآن پڑھتا جائے گا، درجات جنت پر چڑھتا جائے گا، جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں پہ پڑاؤ ڈال لے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت والے دن یہ اپنے اصحاب کا سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں ہی سفارش کریں گے، روزہ یہ نیک اعمال بھی سفارش کریں گے۔ ہمارے ہاں صرف یہ محدود کیا ہوا ہے جی بزرگ ہی کریں گے سفارش، بھائی بزرگ بھی کریں گے، یہ قرآن بھی کرے گا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی سفارش کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، شہداء جو بزرگ شہداء خواہ جوان ہی ہے جو نیک ہے 72 بندوں کی سفارش کریں گے۔ حفاظ کے لیے اگرچہ روایت کمزور ہے 10 بندوں کی سفارش ملتی ہے، سند کمزور ہے، تو یہ سفارشی چھوٹا بچہ بھی سفارش کرے گا، اپنے جو چھوٹی بچپن میں فوت ہو گیا ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ سورہ بقرہ وہ سفارش کرے گی، سورہ آل عمران سفارش کرے گی، سورہ الملک وہ سفارش کرے گی۔ تو اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قرآن آپ نے فرمایا پڑھا کرو، روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے، اور روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے سارا دن اس کو بھوکا پیاسا رکھا، تو میری اس کے حق میں سفارش قبول فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی بھی سفارش قبول ہوگی۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو راتوں کو بیدار کیے رکھا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حفظ کیا ہے تو پھر لگاؤ بھی پکا لگانا پڑنا ہے جی، پڑھنا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہے گا کہ میں راتوں کو اس کو جگا کے رکھتا تھا۔ تو ایسے ہی ہے نا، لوگ جاتے ہیں انجوائمنٹ پہ، حافظ مسجد میں سنا رہا ہے تو یہ نہ سمجھے گھاٹے کا سودا ہے، یہ بڑا فائدے کا سودا ہے۔ چلو رمضان میں ہی عمل کر لیتا ہو تو گیا نا عمل، راتوں کو جا کے قرآن تو پڑھ لیا، بہتر ہے کہ آگے پیچھے بھی پڑھے۔ تو قرآن کہے گا میں اس کو راتوں کو جگاتا تھا، یہ پڑھتا تھا، یا اللہ میرے ساتھ اس نے راتیں بسر کی ہیں، میری تلاوت کرتے ہوئے، خواہ کچھ حصہ ہی رات کا تلاوت کیا ہو، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ قرآن کی عظمت تھی، فضیلت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ تو اس کے علاوہ بھی بڑی احادیث ہیں حفاظ کی فضیلت کے لیے، قرآن کی فضیلت کے لیے۔ ایک حرف پڑھے گا تو 10 نیکیاں ہیں، مشہور حدیث ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اگر چمڑے کے اندر قرآن کو ڈال دیا جائے اور پھر اس چمڑے کو آگ میں پھینکا جائے تو آگ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اشارہ یہ ہے کہ جس سینے میں قرآن محفوظ ہوگا اگر اسے دوزخ میں پھینکا جائے گا تو دوزخ کی آگ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کیوں جی؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن پہ کچھ چیزیں آگ اثر نہیں کرتی، کوئی بلٹ پروف ہے، کوئی فائر پروف چیزیں ہیں، تو قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ جس سینے میں ہوگا لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار لما احترق، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر چمڑے میں قرآن کو ڈالا جائے پھر وہ چمڑا جو ہے جس کے اندر قرآن ہے اسے آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ اس کو جلائے گی نہیں ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ جہنم کی آگ پر حافظ قرآن حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ان سب حفاظ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے قرآن سفارشی بنے گا، جن کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ رکھیں گے، اور جن کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں جن کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ دوبارہ میں آخر میں مبارک دیتا ہوں جس یہ چھوٹا بچہ ہے، انہوں نے سنایا جی حافظ عبداللہ چھوٹی عمر میں ہے، اس کے والدین بڑے جو ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ ہاں جی، ہاں دادا ماشاء اللہ کے بچے نے قرآن سنایا 25ویں رات۔
ہاں تو اس کے علاوہ ماشاءاللہ 4 بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھا ہے. آپ سب لوگ مبارک کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو آپ کے لیے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے.